بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادنا درجوں والا جنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالی سے پوچھا، اے باری تعالی، جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا، وہ ایسا آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا، میرے رب کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں پر قیام پذیر ہو چکے ہیں اور جو جو انہیں لینا تھا وہ سب لے چکے ہیں، میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس سے کہا جائے گا، کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے کہ تمہیں دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہت کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، میرے پروردگار میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کی بادشاہت جتنا سب کچھ تمہارا ہوا، پھر اتنا ہی اور تمہارا ہوا، پھر اتنا اور، پھر اتنا اور، پھر اتنا اور، پھر اتنا اور۔ پانچویں بار وہ آدمی بے اختیار کہے گا، اے میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، یہ سب بھی تجھے ملے گا اور اس سے 10 گنا مزید بھی تجھے عطا ہوگا، نیز وہ سب کچھ بھی تجھے ملے گا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو اچھا لگے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب میں راضی ہو گیا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سب سے کم تر درجے والا جنتی خوشی سے اچھلتا کودتا جنت میں داخل ہوگا تو اسے اپنے سامنے ہیروں سے بنا ہوا ایک عظیم الشان محل نظر آئے گا، جسے دیکھ کر یہ سجدے میں گر جائے گا اور سمجھے گا کہ شاید اس کا پروردگار جلوہ افروز ہے، لیکن اسے اٹھا کر بتلایا جائے گا کہ یہ تیرا محل ہے۔ پھر ایک نہایت نورانی وجاہت والا اس کے سامنے آئے گا تو وہ اسے بھی اپنا رب سمجھ کر سجدے میں گر جائے گا۔ وہ کہے گا، جناب اٹھیے، میں تو آپ کا خادم ہوں اور میرے ماتحت میرے جیسے 1000 خادم ہیں جو فقط آپ کی خدمت پر مامور ہیں۔ پھر وہ اپنے اس شاندار محل میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ اس محل کی چھتیں، دروازے، تالے اور چابیاں سب کے سب ہیرے کے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے سامنے ایک اور سبز رنگ کا ہیرا ہوگا جس کا اندرونی حصہ سرخ ہوگا، اس کے 70 دروازے ہوں گے، ہر دروازے اندر سے سبز ہیرے جواہرات کے محل کی طرف کھلے گے، اور ان جواہرات کے بنے ہوئے ان اندرونی کمروں میں سے ہر کمرے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ہر کمرے کے اندر مسہریاں بچھی ہوئی ہوں گی اور خوبصورت بیویاں اور خادمائیں وہاں چشم برا ہوں گی۔ ان میں سے سب سے کم ترین بیوی سیاہ و سفید آنکھوں والی حور ہوگی جو 70 لباس زیب تن کیے ہوئے ہوگی، اور ان لباسوں کے اندر سے بھی اس کی پنڈلی کا گودا صاف نظر آ رہا ہوگا۔ اس حور کا جگر اس جنتی کے لیے آئینے کی مانند ہوگا اور اس جنت کا جگر اس حور کے لیے آئینے کے مثل ہوگا۔ جب یہ جنتی ایک بار اس سے رخ موڑے گا تو اس کی نظر میں اس حور کا حسن پہلے سے 70 گنا اور بڑھ جائے گا، اور جب یہ حور ایک بار رخ ادھر کرے گی تو اس جنتی کا حسن حور کی نظر میں 70 گنا اور بڑھ جائے گا۔ پھر اس جنتی پر مزید انعام کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے وہاں تک تیری بادشاہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے پہلے جو جماعت جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، پھر جو ان کے بعد داخل ہوں گے
ان کے چہرے آسمان میں روشن ستارے کی طرح تابناک ہوں گے۔ جنتیوں کو نہ تو بول براز کی حاجت ہوگی، نہ انہیں تھوک آئے گی، نہ ہی ناک سے ریزش نکلے گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ کستوری کی طرح مہکے گا۔ ان کی بیویاں موٹی موٹی سیاہ آنکھوں والی ہوں گی۔ سب جنتیوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوگی، یعنی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت کے مطابق 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب تمہاری کوئی اور خواہش ہے جو میں تمہیں مزید عطا کروں؟ جنتی جواب دیں گے، کیا تو نے ہمیں عزت نہیں بخش دی؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخلہ نہیں دے دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ اب اس سب کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور انہیں اپنے دیدار سے نوازے گا۔ پھر جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ گویا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والے کام کرتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے لیے جنت میں جانے کی راہ ہموار کرتا ہے، اور جو شخص معصیت و نافرمانی کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے وہ گویا خود ہی اپنے لیے جنت کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ کل قیامت کے روز اگر ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے جنت میں جانے کی اجازت نہ پا سکے گا تو وہ اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو گناہوں اور نافرمانیوں پر مصر رہتا ہے وہ گویا خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ جب بھی خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش پر پہنچ جاتا ہے۔ البتہ یہ انعام اس صورت میں ہے کہ جب وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو۔